السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپ اور مور جنت میں رہتے تھے، مگر سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اس کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو میں۔ شیطان جب مردود لعنتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اکیلے ہونے کے کارن حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پچھلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے، وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی، اور مور جتنا ابھی خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کئی زیادہ اس وقت خوبصورت تھا جب وہ جنت میں تھا، اور مور کے پیر بھی اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف ہے اور ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے ان دونوں سے دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم سب ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں، مجھے بھی جنت لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ، مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر اگل دے گا، اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا، اور اس طرح شیطان جنت میں دخل ہونے میں کامیابی ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کیا اور کہا، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے بولا، اللہ پاک نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا اور نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور اسے بہکانے لگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے، کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی نہ رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو انہیں بھی بہت اصرار کیا اور مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا، میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکل کر زمین پر بھیج دیا، اور ان سے کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے کے لیے مور کی خوبصورتی چھین لی۔ جس پیر سے شیطان کو جنت میں لایا، اللہ تعالیٰ نے مور کی وہ پیر بدصورت بنا دیا۔ جس منہ سے سانپ نے مور کو شیطان کو مدد کرنے کے لیے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کی اس منہ کا ابرک کی خوشبو چھین لی اور اس منہ پہ زہر ڈال دیا، اور سانپ کے پیر چھین کر مور اور سانپ کو جنت جیسی جگہ سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ اس لیے مور آج بھی اپنی پروں کو دیکھ کر خوشی ہوتا ہے، لیکن جب بھی اپنے پیر دیکھتا ہے تو اس کو رونا آتا ہے۔